الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کے 19ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 20ویں سپارے کے جو مضامین ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے اس کا ایک خلاصہ اور ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورہ نمل چل رہی ہے اور مکی صورت ہے، اور 19ویں سپارے کے آخر میں ایک سوال اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا یہ جو جن لوگوں کو شریک کرتے ہیں یہ بہتر ہے۔ اور 20واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کون ہے جو زمین سے کھیتی برساتا ہے، تو بتاؤ کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو جواب ان کا بھی یہی تھا کہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ کہ زمین میں یہ پہاڑ کس نے گاڑ دیے کہ جس کے زمین جھولتی نہیں ہے، اور کون ہے جس نے پہاڑوں کے درمیان سے راستے بنا دیے جس میں تم سفر کرتے ہو؟ جواب یہی ہے کہ اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو، مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ جواب یہی ہے کہ وہی اللہ ہے۔ تو بتاؤ کہ پھر اللہ کے سوا کوئی اور معبود کیوں بناتے ہو؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی، توحید کی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ زمین آسمان کو پیدائش سے لے کر اور اپنے پانی دریا بہائی اللہ تعالیٰ نے بہائے، تو ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ دلیل پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ جب یہی بات ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو معبود مان لو۔ اس صورت کے اندر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے۔ دابۃ الارض ایک کوئی جانور ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اور قیامت قریب آ جائے گی، اس کے بعد یہ کوہ صفا کے پاس سے مکہ مکرمہ میں یہ باہر نکلے گا مٹی جھاڑتا ہوا، اور لوگ دیکھ کے اس کو گھبرائیں گے، بھاگیں گے۔ جو وہ مسلمان ہوں گے اس کو مسلمان ہونے کا نشان لگا دے گا، جو کافر ہوں گے اس کو کافر ہونے کا نشان لگا دے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القصص کے اندر 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ قصص قصے کی جمع ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کفار مکہ کے جو مختلف یہ لوگ مطالبات کرتے تھے، مختلف اعتراضات کرتے تھے، اشکال کرتے تھے، تو ان کے حوالے ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قصص انبیاء علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں۔ اس حوالے سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سورۃ القصص کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کی حقانیت سے، اور اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تفصیل سے جو واقعہ نقل فرمایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک اور فرعون کے دربار میں پہنچنے تک پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش متوقع تھی تو فرعون کے نجومیوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس نے تیری حکومت ختم کر دینی ہے۔ تو فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو تم ذبح کر دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں جس کو اللہ قرآن نے الہام سے تعبیر کیا ہے کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے اندر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اسی طریقے سے دریا میں بہا دیا، اور وہ بہتا ہوا فرعون کے دربار کے ساتھ پہنچا۔ وہاں پر فرعون کے درباری کچھ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور لے کر آ گئے۔ فرعون اور حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی وہ موجود تھے۔ فرعون نے اس وقت بھی کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت آسیہ نے اس طریقے سے بات کو کیا کہ حضرت فرعون کا دل بھی
نرم ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں. حضرت آسیہ نے یہ کہا کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، مامتا کی جو آنکھیں ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو مختلف دائیوں کے پاس لے کے جایا گیا کہ دودھ پئیں، تو کسی کے جو دودھ کو انہوں نے یعنی بالکل منہ ہی نہیں لگایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس تعاقب میں تھی کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، حضرت موسیٰ کہاں پہنچ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کی طرف بتاتی ہوں جو کہ ان کی پرورش کر سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے دربار میں لایا گیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مامتا کی جو تڑپ تھی اس کو دور کرنے کا اسباب مہیا فرمائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑھتے رہے، جوان ہو گئے. جوانی کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو مصر اس میں دو قومیں آباد تھیں، ایک قبطی جو کہ اپنے فرعون کے سمجھو خاندان کے لوگ تھے، دوسرے بنی اسرائیل تھی. بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا سمجھ غلام یا بنا کر رکھا ہوا تھا. تو ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کا ایک آپس میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور اپنے جو بنی اسرائیلی تھا اس کی مدد کے لیے اس کو ایک مکہ لگایا جو کہ قبطی تھا، دشمن تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس بھی ہو کہ یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ مری جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیا. اور اگلے دن پھر یہ ہوا کہ وہی بنی اسرائیل کسی اور قبطی کے ساتھ الجھا ہوا تھا. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب کہ تو ہی شریر ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی وہ سمجھا کہ اب یہ شاید مجھے یہ مکہ پڑنے والا ہے، تو اس نے یہ پول کھول دیا کہ کل آپ نے جو ہے ایک بندے کو قتل کیا تھا. اس کے بعد فرعون کے دربار میں مشورے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اور ایک جو ہمدرد تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں پیدل مدین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یقیناً وحی کے روشنی میں. وہاں پہنچے ہیں تھکے ہارے، وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، قریب میں کنواں ہے. اس کنویں پر لوگ آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جا رہے ہیں. تو دو خواتین ایک طرف کو ہو کے کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم پلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں تو ہم یہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، جب تک کہ سب چلے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم پانی نہیں پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مدد کی پیشکش کی اور ان کے جو بکری ہیں تو ان کو پانی پلا دیا. یہ دونوں خواتین جاتی ہیں اپنے والد کو جا کے سارا قصہ سناتی ہیں. وہ ان کے والد تو شعیب اللہ کے نبی ہیں، وہ سب بات سن کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی شریف بندہ ہے. تو وہ بلاتے ہیں. تو ان میں سے ایک خاتون جاتی ہے، جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتی ہیں. قرآن جو ان خواتین کا ذکر کرتا ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں بہت باحیا، یعنی کہ حیا کے ساتھ. جب پہلی ملاقات ہے وہ بھی حیا کے ساتھ، دوسری دوبارہ جب ملاقات ہے وہ بھی بہت حیا کے ساتھ وہ بلاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ جاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام ان سے تعارف لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اب پریشان نہ ہو، جو ظالم قوم تھی اللہ تعالیٰ نے صاحب کو نجات عطا فرما دی ہے، یہاں اس کی حکومت نہیں چلتی. اور مزید ان کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ ان کو اب آپ اجرت پر رکھ لیجئے تاکہ ہماری یہ بکریاں چرایا کریں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی عطا فرمایا. یہاں ایک جو نقطے کی بات تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے وہاں انہوں نے ایک بڑی جامع دعا کی تھی. وہ یہ کہ یا ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی میں محتاج بندہ ہوں، جو خیر آپ دیں گے اس کا میں محتاج ہوں، آپ اپنی طرف سے خیر دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے یہ معاملہ کیا کہ ان کو ٹھکانہ بھی دیا اور اس کے بعد نکاح کی صورت بھی بن گئی، یعنی معیشت بھی ہو گئی، گھر بھی بن گیا. تو بہرحال یہ قیمتی دعا ہے کہ ہم اپنے ان حالات کے اندر جب چاروں طرف سے پریشان ہو جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے وہ ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والے ہیں، کیونکہ الفاظ نبوی یہ مقبولیت کی نشانی ہے. تو انشاءاللہ یہ دعا اگر ہم پڑھیں تو ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں، چاہے مالی پریشانی ہو، گھر کے حوالے سے پریشانی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد 8 سال یا 10 سال انہوں نے وہاں رہے، نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر کی طرف آتے ہیں. کوہ طور پر پہنچتے ہیں، وہاں ان کو ایک روشنی نظر آتی ہے.
وہ سمجھتے ہیں آگ ہے، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ اگر بغل میں ہاتھ دے کے نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اپنے عصا کو چھوڑتے ہیں تو وہ سانپ کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل جاتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کے ساتھی کے طور پر، معین اور مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ ساتھ کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر فرعون کو دعوت دیتے ہیں، فرعون وہی پرانی بات یاد دلاتا ہے کہ تم نے تو قتل کیا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو وہ ادھر ادھر اڑا دیتا ہے، اور پھر یہ تمام قصے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ القصص کے اندر تفصیل کے ساتھ تمام کیا کہیں گے اس کی حاصل ہونے والی نصیحتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء آتے رہے، اور یہاں تک کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن نازل ہو گیا۔ تو یہ یعنی ان تمام قصص و عبر کا مقصد یہی ہے، ایک تو جو مسلمان ہیں وہ یعنی مکہ کے اندر پریشان ظلم کے چکی میں پس رہے تھے، تو ان کو تسلی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پچھلی قوموں پہ بھی تکالیف آئیں، بنی اسرائیل پہ تکالیف آئیں، اور اب بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بھی نجات دی اور آگے سہولت کے معاملات بھی فرمائے۔ اسی طریقے سے آج اگر مکہ میں پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس کے نتیجے میں یہ تمام جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر قوم موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے کے ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے، وہ ہے قارون کا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خوب اس کو مال دیا تھا کہ کئی سو اونٹوں کو اس کی جو چابیاں ہوتی تھیں، اور وہ بہت مالدار تھا۔ دو قسم کے لوگ تھے، ایک اس کے مال و دولت کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے، ایک کاش یہ مال و دولت ہمارے پاس بھی ہوتا۔ کچھ وہ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، اصل تو آخرت ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی، اس کے دل میں حسد آیا، وہ دعوت کو قبول نہ کیا، اور اپنے اترانے میں، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں لگا رہا کہ یہ سب مال میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آج بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ بھائی اگر اللہ نے ہنر ہے اللہ نے دیا ہے، اگر میری تجارت اچھی چل رہی ہے تو اللہ چلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یار جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کے پریشان لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو، تو وہاں پر ہم قارون نہ بنیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اللہ آپ کا دیا ہوا ہے اور اس میں سے ہمیں کچھ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جب ہم خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر برکت دیتے ہیں۔ اور اگر ہم قارون بنیں گے تو پھر انجام بھی سن لیجئے کہ قارون کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو زمین اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ پھر وہ لوگ جو اس کے اوپر یعنی عش کر رہے تھے کہ کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، وہی لوگ تھے جو بعد میں پھر جو نا حسرت یعنی اس بات پر شکر ادا کرنے لگے، شکر ہے کہ ہم قارون کی طرح نہ ہوئے، ہم نے ناشکری نہیں کی، ورنہ تو ہمارا انجام بھی پھر قارون کی طرح ہو جاتا۔ تو اس صورت کا جو آخری پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دنیا عارضی ہے، قارون جیسا بھی دنیا سے چلا گیا، فرعون جیسا بھی دنیا سے چلے گئے جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، قارون جیسا بھی چلے گئے جو کہتا تھا جو کچھ مال و دولت ہے یہ سب میرے ہاتھ کی کمائی ہے، اصل جو انجام ہے وہ نیکوکاروں کا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں مکڑی کا جالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے کفار کے جو شریک کرتے ہیں اور جن دلائل کی بنیاد پر شریک کرتے ہیں ان کو، کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالا بالکل بے بنیاد سا اور بالکل کمزور سا ہے، ایسی ہی کمزور دلائل کی بنیاد پر یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ یہ سورہ عنکبوت اس وقت مکی صورت ہے اور اس کے اندر 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ کچھ حصہ اس کا 20ویں سپارے میں ہے، کچھ پھر اس کا آگے 21ویں سپارے میں ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، یعنی کفار طرح طرح کے مظالم مسلمانوں پر کر رہے تھے، تو اس وقت جو مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور ان کو اس بات صبر کی تلقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ کیا تم یہ یعنی گمان کرتے ہو کہ صرف تم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ کافی ہو جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بالکل یعنی سوال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آزمایا جائے گا،
اور یہ آزمائشیں وہ ہیں جو کہ ایمان کے نتیجے میں آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی کہ یہ ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ یہ آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اس کے بعد ایک نظریہ جو کہ اس وقت کے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یار تمہارا قرآن خود کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، تو کچھ ایسے واقعات بھی تھے جس میں اولاد مسلمان ہو گئی، والدین کافر ہیں، اور وہ پھر کہتے تھے کہ بھئی تم کافر ہو جو، تو یہ تو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، تو پھر ان کو کفر کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے اس میں اعتدال بتا دیا کہ ٹھیک ہے، حسن سلوک والدین کے ساتھ بجا، لیکن ان کے کہنے پر کفر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ پھر انہی آزمائشوں کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے نقل فرمائے مختصراً کہ یہ آزمائشیں پچھلے انبیاء پر بھی آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، دن رات ایک کر دیا، خوب تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم ماننے کو نہ آئی۔ چند لوگوں کے علاوہ باقی سب جو اسلام انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے مختصراً قصے نکل کے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ان سب لوگوں نے دین کی دعوت دی اور ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے تکلیفوں پر صبر کیا۔ اور پھر اگلا انجام مخالفین کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ مشرکین مکہ کے لیے بھی وہ یعنی ایک نصیحت ہو کہ ان سب کے جو مخالفین تھے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین تھے یا حضرت نوح علیہ السلام کے تھے یا حضرت قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جن کے یہ مخالفین تھے، اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا بارش کی صورت کے اندر، حضرت اپنے ہود علیہ السلام کے اوپر قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائیں، قوم سمود کے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی چیخ کا ایک عذاب بھیجا، قوم شعیب تھی اس کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا، اور قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پٹک دیا۔ تو یہ مختلف قومیں تھیں اور جب انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہا۔ تو بہرحال یہ پیغام ہے، یعنی اس وقت کے مشرکین کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے ہمارے لیے، اور آج جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، جو اسلام پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی کامیابی، اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے، اس پر ہمارا ایمان کو اللہ تعالیٰ پختہ فرما دے کہ دنیا عارضی ہے، اصل آخرت ہے، اور آخرت میں ہم نے اپنے ایک ایک کام کا جواب دینا ہے۔ تو یہ فکر آخرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہی قرآن کی نصیحت ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ اگلی حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔